جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں رچرڈ باؤچر جو کہ نائب امریکی وزیر خارجہ ہیں برائے جنوبی اور وسطی ایشیا، اور ہم ان سے بات کریں گے صدر اوباما نے گزشتہ ہفتے پاکستان اور افغانستان کے لیے جس نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے اس کے بارے میں۔ امبیسڈر باؤچر، thank you very much for your time. Thank you for a chance to talk to you. The reaction from Pakistan has been very, very positive. اس نئی پالیسی پر پاکستان کی جانب سے کافی مثبت رد عمل سامنے آیا ہے۔ یہ بتائیے کہ پالیسی کی تشکیل میں پاکستان کی رائے کو کس حد تک شامل کیا گیا؟ Well, I think it's because of a lot of things. The first thing is that we اس listen. پالیسی کی تشکیل میں پاکستان کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ سہ طرفہ بات چیت کے لیے پاکستان کا وفد جب یہاں آیا تو یہی طے پایا تھا کہ امریکہ کی توجہ پاکستان کی حکومت کو مضبوط کرنے صرف اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مؤثر انداز سے لڑے، بلکہ اس لیے بھی ہوگی کہ وہ اپنی عوام کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکے، اور اس پہلو کو نئی پالیسی میں شامل کیا گیا ہے۔ That basic idea has been adopted. صدر اوباما کا کہنا ہے کہ پاکستان کو القاعدہ سے لڑنے کے لیے اپنی کمٹمنٹ دکھانے کی ضرورت ہے، تو کیا اس سے یہ مطلب اخذ کیا جائے کہ امریکہ پاکستان کی موجودہ کمٹمنٹ سے مطمئن نہیں ہے؟ I think we all felt that we have to ہم measure. سب کو ہی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ نکتہ بھی پاکستان کے وفد کے دورہ واشنگٹن میں ہونے والی بات چیت میں زیر بحث آیا، جس میں افغانستان اور امریکہ کے وفود نے بھی حصہ لیا تھا۔ امریکہ سے بھی کہا گیا کہ اسے مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے، تو تینوں ممالک نے کچھ اہداف مقرر کیے تاکہ جب ہم اگلی بار ملے تو یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ہم کس حد تک کامیاب رہے ہیں۔ He also talked about civil aid. ماضی میں بھی پاکستان کے لیے امریکہ نے سماجی شعبے میں امداد دی ہے۔ پاکستان کے عوام کو آپ کس طرح یہ یقین دلائیں گے کہ اس بار امریکہ ان کی فلاح کے لیے زیادہ کمیٹڈ ہے؟ Well, I think there are a couple of things here. One is these numbers are اس going بار to be دی a lot جانے والی bigger than امداد what we've ماضی done کے in the مقابلے میں بہت زیادہ past. We've ہوگی۔ contributed to education, ہم نے ماضی میں بھی contributed to پاکستان میں healthcare. تعلیم اور I صحت think کے now شعبوں میں having امداد دی ہے، the ability with لیکن اب نئی resources ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم اپنے پروگرامز پر زیادہ مؤثر انداز میں عمل درآمد کر پائیں گے۔ ہماری تمام تر توجہ اس بات پر ہے کہ امریکی امداد کے ثمرات پاکستانی عوام تک پہنچے۔ ملک کے پسماندہ ترین علاقوں میں فلاحی کاموں پر بھی ہم خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ What will be the role؟ یہ بتائیے کہ یہ کس طرح ممکن بنایا جائے گا اور ان پروگرامز پر عمل درآمد کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ A lot of their programs, a lot ہمارے of بیشتر پروگرامز پر عمل درآمد یو ایس ایڈ کے ذریعے ہوگا۔ یہ ادارہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ پیسہ عوام کی فلاح کے پروگرامز میں لگایا جا رہا ہے اور وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں جن کے تحت پروگرامز شروع کیے گئے ہیں۔ In the end، افغانستان میں طالبان کے کچھ عناصر سے بات چیت پر امریکہ آمادگی ظاہر کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سرحد کی دوسری طرف شدت پسند گروپس کے خلاف امریکہ کی پالیسی زیادہ سخت ہے، جیسے کہ بیت اللہ محسود۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ So how do you Well, reconcile I'd look very carefully at exactly what the president said. He said وہ that عناصر they're جو gonna be دہشت گردی اور hardcore بے ISIL گناہ fighters. لوگوں کو قتل کرنا اپنا کاز سمجھتے ہیں، ان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ افغانستان میں بہت سے لوگ پیسوں کی خاطر یا اپنے قبائل کے دباؤ پر یا پھر حکومتی کرپشن کے خلاف رد عمل کے طور پر جنگجو گروپس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اگر ایسے لوگ دہشت گردوں کو چھوڑ کر حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں تو ہم اس سلسلے میں افغان حکومت کی ان کوششوں میں مدد کریں گے جو وہ ان لوگوں کو دہشت گردوں سے الگ کرنے اور اپنے ساتھ تعاون پر آمادہ کرنے کے لیے کریں۔ Bringing the people back into the fold, into the government side. And that's an effort that we will support the Afghan leadership. The Afghans have to lead that and we will support them. Mr. Boucher, thank you very much for your time. Thank you very much. It's good to talk to you. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کوکب فرشوری، امبیسڈر باؤچر کے ساتھ آپ نے ہماری گفتگو سنی۔ واپس چلتے ہیں واشنگٹن میں اپنے اسٹوڈیوز۔